حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک مروی ہے کہ جس وقت قریش مکہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ستایا، ظلم و ستم بھی کیا کہ آپ اللہ کی توحید کا درس دیتے اور آگے سے آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، تو ایک دن قریش مکہ نے یہ مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، ہم ایک شرط رکھتے ہیں، اگر وہ شرط پوری ہو گئی تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا آپ کے رب سے رابطہ کیسا ہے، آپ کا رابطہ رب سے کیسا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کی کتنی مانتا ہے۔ یہ اگر ہمیں کنفرم ہو گیا کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو ہم اسلام کے اندر آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے، وہ صفا مروہ جس سے صحیح کی ابتدا ہوتی ہے، وہ صفا پہاڑی، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ یہ پہاڑ اگر سونے کا بن جائے آپ کی دعا سے تو ہم دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب یہ مطالبہ انہوں نے کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑا مطالبہ ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا نبی کی دعا تو دعا رہی، میرے محبوب کی چاہت بھی اللہ اتنی جلد پوری کرتا ہے کہ حالت نماز میں اگر دل میں یہ خیال آئے کہ قبلہ بدلنا چاہیے، اللہ نماز ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا، اللہ نماز میں ہی فرماتا ہے محبوب جس قبلے کی طرف تو راضی ہے اپنا منہ اس طرف کو کر لو، میں اسی جانب کو قبلہ بنا دوں گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ محبوب میں دیکھتی ہوں آپ کی دعا تو دعا رہی، اللہ آپ کی چاہت کو پورا کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، ابھی خیال آپ کے دل میں آتا ہے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ یہاں مطالبہ تھا قریش کا، قریش مکہ کا، کہ آپ دعا کریں اللہ اسے سونے کا بنا دے۔ ابھی میرے محبوب کے دل میں یہ چاہت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ یہ سونے کا بن جانا چاہیے، چاہت بھی نہیں آئی، دعا مانگنا تو بڑی دور کی بات۔ فوراً حضرت جبریل آ گئے، حضرت جبریل امین آ گئے، آ کے اللہ کا سلام کہا اور عرض کرنے لگے محبوب اللہ کا یہ پیغام ہے، ان شئتا اصبح لهم الصفا ذهبا، محبوب اگر آپ چاہیں، ان شئتا، یہ قریش مکہ جو مطالبہ کر رہے ہیں، اگر آپ کی بھی چاہت یہی ہے کہ یہ سونے کا بن جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ اگلا دن بھی نہیں چڑھے گا، میں اسے سونے کا بنا دوں گا، مجھے بنانے میں دیر نہیں لگنی، میں نے تو کن کہنا ہے اس نے سونے کا بن جانا ہے۔ لیکن محبوب اگر تیری چاہت ہے تو پھر میں یہ کام کر دوں، لیکن اگر یہ سونے کا بن گیا تو اگلا نتیجہ بڑا خوفناک ہے، نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا فمن کفر منہم عذبتہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اگر ان کے مطالبے کے مطابق صفا پہاڑ سونے کا بن گیا میں بنا دوں گا، اگر اس پہاڑ کے سونے کے بن جانے کے بعد بھی کوئی کافر رہا، کسی نے کفر کیا، تو اللہ فرماتا ہے محبوب پھر میں اسے نہیں چھوڑوں گا، پھر میں ایسا عذاب دوں گا کہ پہلے جتنے بھی میں نے عذاب روئے زمین پہ امتوں پہ نازل کیے ہیں، ایسا عذاب میں نے پہلے کسی کو نہیں دیا ہوگا جیسا عذاب میں بعد میں نازل کروں گا، کہ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر میں رہتا ہے تو پھر اس کی معافی نہیں۔ محبوب یہ اختیار تمہارا ہے، اگر ان کو الٹا کروانا ہے تو میں ابھی سونے کا بنا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یا توبہ کا دروازہ لے لو، جو 40 50 سال 60 سال 80 سال بھی کفر میں رہنے کے باوجود اگر توبہ کر لیتا ہے میں اس وقت بھی قبول کر لوں گا، لیکن اس پہاڑ کے سونے کے بننے کے بعد کوئی ایک لمحے کے لیے بھی کفر میں رہا
تو پھر میں اسے چھوڑوں گا نہیں، پھر میں اس پہ عذاب نازل کروں گا۔ محبوب یہ چاہت تیری ہے، اگر چاہو تو اسے سونے کا بنوا لو، اور اگر چاہو تو اپنے غلاموں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلوا لو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پہاڑ سونے کا نہیں بنوایا، میں نے قیامت تک کے لیے اپنے غلاموں کے لیے توبہ کا دروازہ دے دیا ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور دعا کرتے تو ایسا نہ ہوتا، ابھی تو قریش مطالبہ کر رہے تھے اور ادھر جبریل آ گئے۔ ان شئت محبوب اگر آپ کی چاہت بھی یہی ہے تو ابھی بن جائے گا، لیکن آگے پھر رزلٹ اس کا بڑا خطرناک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غلاموں کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے۔